الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یزید کے معاملے میں عزیمت اختیار فرمائی، اس کے بارے میں پچھلے جمعے ہم نے بات شروع کی تھی. آج کوشش ہوگی کہ مختصر سے وقت میں ہم اس کو تکمیل تک لے جا سکیں. بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور 5 یا 4 یا 3 شعبان المعظم 61 ہجری سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. شعبان کے مہینے میں مکہ میں رمضان کی تیاری ہوتی ہے اور شوال کے مہینے میں مکے میں حج کی تیاری ہوتی ہے. تو یہ جو 4 مہینے کا پیریڈ ہے، یہ مکے کے اندر شدید قسم کا رش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عمر بن سعید الاشدق، جس کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ مکے پہ حملہ نہیں کر سکا. اس کے بارے میں ایک بات کی تصحیح کر دوں. جب عتبہ بن ولید کو مدینے سے معزول کر کے عمر بن سعید الاشدق کو یزید نے گورنر مقرر کیا، تو میں نے ایک حدیث ذکر کی تھی آپ کے سامنے. اس میں کچھ بیان کرنے میں غلطی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چتغبرا شخص میرے ممبر پر چڑھے گا اور ممبر پر چڑھتے ہی اس کو نقشیر پھونٹ پڑے گی. میں نے عرض کیا تھا کھانسی آ جائے گی، نقشیر پھونٹ پڑے گی. چنانچہ عمر بن سعید الاشدق کو یہی ہوا کہ ممبر پہ چڑھتے ہی اس کو نقشیر پھوٹ پڑی. لیکن اس بدبخت نے پھر بھی قسم کھائی کہ میں مکے پہ حملہ کر کے رہوں گا، یہاں تک کہ میں مکے کو عاد و سمود کی بستیاں بنا دوں گا. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ یزید کی جلد بازی تھی اور یہ یزید کی طرف سے انتہائی بڑی حماقت اور غلطی تھی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصیت نامے کی شدید خلاف ورزی تھی. حضرت معاویہ نے جو وصیت یزید سے کی تھی وہ یہی کی تھی کہ صحابہ کرام سے مشورہ کرنا اور جو شخص تمہارے خلاف بولے اس کے خلاف بولنے پر کبھی بھی غصے میں مت آنا. اور جو بزرگ اور عمر رسیدہ صحابہ کرام ہیں، ان کی مشاورت کے بغیر کوئی قدم مت اٹھانا. جو لوگ تمہاری اتباع سے انکار کریں تو ان سے نرمی برتنا، سختی مت برتنا، نماز کی جماعت کے ساتھ پابندی کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یزید نے ان سارے معاملات کی سخت مخالفت کی اور پچھلے جمعے میں نے عرض کر دیا تھا. حضرت حسین مکے پہنچ گئے اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مکے پہنچ گئے. حضرت عبداللہ بن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مکے پہنچ گئے. ان کے وہاں سے نکلنے اور مکہ پہنچنے کا جو پروسیجر ہے میں نے مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا تھا. لیکن دیگر بہت سارے صحابہ جیسے حضرت نعمان بن بشیر ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، اس ابو برزہ اسلمی ہے اور دیگر کئی کبار صحابہ ہیں جنہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی. اور حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مطیع
اور اس قسم کے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن مطیع، حضرت حسین، ان لوگوں نے بیعت نہیں کی۔ تو ان کے بیعت نہ کرنے کی ایک وجہ ہے۔ ہم تو ایک طرف کی بات عام طور پہ سن رہے ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ بہت سارے آج کے زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس سارے قضیے میں نعوذ باللہ قصور حضرت حسین کا تھا، حالانکہ ایسی بات بالکل غلط ہے۔ جب دیگر کے بار صحابہ نے بیعت کر لی تو حضرت حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیعت سے انکار کیا تھا اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، جس کے اندر سر فہرست یہ وجہ تھی کہ حضرت حسین یزید کے فاسق ہونے پہ مطلع تھے، ان کو پتا تھا کہ یزید فاسق ہے۔ دوسرا، آج کے زمانے میں آپ کے سامنے بہت بڑے بڑے علماء ہیں، مگر وہ سیاست میں نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ان کو سیاست کی سود بود نہیں ہوتی، اور بہت ایسے علماء ہیں جن کا علمی طور پہ کوئی نام نہیں ہے مگر وہ سیاست کے اندر ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو سیاست کی سود بود ہوتی ہے، سیاست کے بارے میں ان کو معلومات ہوتی ہیں۔ حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر یہ سیاسی حوالے سے بڑے مطلع قسم کے لوگ تھے، بڑے زیرک لوگ تھے۔ حضرت انس بن مالک سیاسی اعتبار سے کوئی بڑے آدمی نہیں تھے، حضرت عبداللہ بن عمر سیاسی و علمی اعتبار سے بڑے آدمی تھے، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر یہ سیاسی اعتبار سے بھی بڑے آدمی تھے اور علمی اعتبار سے بھی بڑے آدمی تھے، عظمت کے اعتبار سے بھی بڑے تھے۔ خیر، بہت سارے واقعات ہیں ان لوگوں کے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر کا اپنا اجتہاد تھا کہ اگر ہم اس نظام کے سامنے کھڑے نہ ہوئے تو یہ ایک موروثی سلسلہ چل جائے گا، جیسے قیصر و قصرہ کے اندر چل گیا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر نے کھڑے ہو کے تقریر کی تھی کہ یہ تو ہمارے ہاں قیصر و قصرہ کا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا، پھر بیٹے کے بعد اس کا بیٹا۔ اسلام تو شورائی نظام کی طرف آتا ہے۔ جب حضرت معاویہ مکے آئے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے مشورہ کیا، بات کی، قائل کرنے کی کوشش کی تو یہی کہہ کے واپس چلے گئے۔ حضرت سعید بن عاص نے بھی یہی کہا اور واپس چلے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تو ملنے نہیں آئے۔ تو ان حضرات کی رائے یہی تھی اور یہ اپنی رائے پہ ڈٹے ہوئے تھے، لیکن رخصت ہے، اگر کوئی شخص جبرن آپ کے اوپر حکمران بن گیا تو اب اس کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بھئی میں تو بیعت نہیں کرتا، لیکن اگر سب لوگ بیعت کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا۔ چنانچہ بہت سارے لوگوں نے بیعت کر لی تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی بیعت کر لی، لیکن یہ حضرات عزیمت پہ ڈٹے رہے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ خود یزید سے ملیں اور پھر اس کی اصلاحات کے اوپر پابندی لگائیں کہ یہ قوانین درست ہیں اور یہ قوانین درست نہیں ہیں، پھر اس کے بعد وہ چاہے تو اس سے بیعت کر لیں۔ یہ ان حضرات کا منشور تھا اور آخر تک حضرت حسین کا یہی منشور تھا، یہاں تک کہ جب حضرت حسین نے سعد بن عمر سے آخری بات کی تو آخری بات کرتے ہوئے بھی یہی کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں امیر المومنین کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دوں گا۔ صحیح روایات کے مطابق یہ مسئلہ، اس کے اندر اتنی زیادہ روایات ہیں جو کہ روافض اور خوارج کی گھڑی ہوئی روایات ہیں، جس کی وجہ سے حق تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں جو آپ حضرات کی خدمت میں باتیں ذکر کر رہا ہوں یہ انتہائی محققانہ اور مستند ترین روایات سے اخذ کردہ باتیں ہیں، اور اس کو ہمارے بزرگان دین نے بھی لکھا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق اس میں لکھا ہے، جہاں مشاجرات کے مسائل آتے ہیں وہاں لکھا ہے۔ ایسے اور بہت سی کتابیں ہیں جو میں آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہوں۔ خیر برد، جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکے آئے تو ذرا سمجھ لیجئے حضرت حسین کا منشور یہ تھا، اس کے علاوہ کوئی منشور نہیں تھا۔ جو ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے ناسبیوں کی طرف سے، ناسبی ہمارے سامنے روشن نہیں ہے کہ یہ لوگ ناسبی ہیں، لیکن کچھ تحریکی نظریات سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ ناسبی ہوتے ہیں یعنی غلط طریقے اور نظریے پر ہوتے ہیں، وہ یہ بٹھاتے ہیں کہ حضرت حسین خلافت چاہتے تھے، حالانکہ حضرت حسین کبھی بھی خلافت نہیں چاہتے تھے۔ بہت ساری کتابوں میں رزیق کے حوالے سے روایات ہے کہ وہ حضرت حسن کے پاس آئے اور حضرت حسن نے کہا یہ ٹب بھرو،
ٹب میں پانی بھرا اور 3-4 تھیلے تھے خطوط کے، اس پانی میں ڈال دیے اور ٹب کا پانی کالا ہو گیا سیاہی کی وجہ سے، یعنی انہوں نے پڑھے ہی نہیں۔ تو کہا جی آپ یہ کیا کیا؟ کہ یہ فلاں فلاں علاقے والوں کے خطوط تھے میرے پاس کہ آپ خلافت کا اعلان کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، حضرت معاویہ کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ میں نے ان کے خط پڑھے بغیر جو ہے یہ پانی میں ڈال دیے تاکہ میں ان کو نہ پڑھوں نہ میرا دل و دماغ اس طرف جائے۔ اور حضرت حسن پھر حضرت حسین کے خطوط موجود ہیں جس میں حضرت نے سختی سے منع کیا کہ خبردار جو دوبارہ مجھے اس نوعیت کے خطوط لکھے، اہل عراق اور اہل کوفہ ایسے معاملات میں تھے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قطعاً یہ منشور نہیں تھا کہ وہ اپنی خلافت کا اعلان کرے، بلکہ حضرت حسین کا منشور یہ تھا کہ یہ جو موروثی خلافت چلنا شروع ہوئی ہے، اس موروثی خلافت کے اندر اصلاحات ہونی چاہیے، یہ ٹھیک طریقے سے ہونی چاہیے، یعنی یہ مجلس شورا کے تحت ہونی چاہیے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مجلس شورا کے تحت ہونی چاہیے۔ مجلس شورا کے بغیر خلافت کا آگے منتقل کرنا یہ شرعی طور پر ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت معاویہ کے سامنے وہ تھا کہ حضرت عثمان نے براہ راست حضرت علی کو اپوائنٹ کیا تھا، تو لہٰذا اب ہم بھی کسی خاص شخص کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو ڈائریکٹلی اپوائنٹ کیا تھا اور حضرت عثمان نے حضرت علی کو ڈائریکٹلی اپوائنٹ کیا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے، ایسے ہی میں بھی اپنے بعد کسی بندے کو ڈائریکٹ اپوائنٹ کر سکتا ہوں۔ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر کبار صحابہ کا یہی منشور تھا کہ نہیں، بلکہ یہ مجلس شورا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگلا خلیفہ اور نگران مقرر کرے، لہٰذا آپ اپنا خلیفہ نگران مقرر نہیں کر سکتے۔ بیس یہ تھا، اس بات کو یاد رکھیے، اس بات سے ہٹ کے حضرت حسین کا کوئی منشور نہیں تھا۔ آپ ذہن میں رکھیے، حضرت حسین 8 ذی الحج تک مکے میں رہے، بعض روایت کے مطابق 7 ذی الحج تک مکے میں رہے۔ آپ ذرا سمجھیے کہ 3 لاکھ حاجی مکے میں آیا ہوا ہے، 3 لاکھ حاجی مکے میں آیا ہوا ہے۔ حضرت حسین یہاں اپنی خلافت کا اعلان کریں تو کتنا حاجی ہے جو پیچھے رہے گا؟ 3 لاکھ حاجی، 50,000 تو چپ کر کے بیت ہو جائے گا۔ اور حضرت حسین کے ساتھ شہید ہونے والے صرف 18 لوگ ہیں، صرف 18 لوگوں کے ساتھ حضرت حسین نے 100 لوگ تھے، بعض روایت میں 72 ہیں، مگر لڑنے والے صرف 18 تھے۔ تو یعنی یہ 18 حضرات کے ساتھ آپ نے جنگ لڑی ہے۔ اگر صرف مکے میں ایک چھوٹا سا اعلان ہو جاتا تو حضرت حسین کے ساتھ 50,000 1 لاکھ کا لشکر تو پکا تھا کہ پکا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ حج کتنے 5 دن کا ہوتا ہے، 4 مہینے 5 دن حضرت حسین مکے میں رکے ہیں، تو 5 دن اور نہیں رک سکتے تھے۔ لیکن حضرت حسین کو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان لوگوں نے آپ کے والد کو شہید کیا ہے، ان لوگوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ان لوگوں نے کبھی بھی وفاداری نہیں کی۔ الکوفی لا یوفی، جیسے ہمارے ہاں حکایات مشہور ہوتی ہیں کہ جیسے یونیورسل ٹروتھس ہوتے ہیں، ایسے عربی کے بھی یونیورسل ٹروتھس ہوتے ہیں۔ ان میں ایک یونیورسل ٹروتھ یہ تھا کوفی لا یوفی، جو کوفہ کا رہنے والا اس میں وفا نہیں ہوتی، وہ جو کہتے ہیں اس بات پہ چلتا نہیں۔ وہ اگلی چند منٹوں میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ تو حضرت حسین نے کہا کہ میں ادھر مارا جاؤں یا ادھر مارا جاؤں، مجھے یہ بات زیادہ محبوب ہے کہ میری وجہ سے مکے کی زمین پہ خون ہو، میری وجہ سے مدینے کی زمین پہ خون ہو، میں نہیں چاہتا، کیونکہ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو نہیں چھوڑا تو مجھے کہاں سے چھوڑیں گے؟ حضرت عثمان کو اس مقدس سرزمین پہ شہید کر دیا تو میں کیا چیز ہوں؟ چنانچہ حضرت حسین کا ایک تو یہ وجہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت حسین نے مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی جو ہیں ان کو بھیجا کہ جاؤ کوفہ کے حالات کا جائزہ لو۔ ارادہ یہ تھا کہ کوفہ جا کے لوگوں کی حمایت لیں گے اور پھر دارالحکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں گے کہ مجلس شورا کا نظام بنایا جائے۔ یہ سارا منصوبہ حضرت حسین کا تھا، نہ کوئی خلافت کا اعلان تھا، نہ کچھ ایسی بات تھی۔ چنانچہ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے ہیں تو 12,000 لوگ حضرت حسین کے حمایتی تیار کھڑے تھے۔
نہ صرف یہ 12,000، یہ سب سے کم والی روایت ہے۔ ایک روایت کے مطابق 34,000، ایک روایت کے مطابق 15,000 اور ایک روایت کے مطابق 1,00,000۔ یعنی اتنے لوگ حضرت حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے کہ ہم حضرت حسین کا ساتھ دیں گے۔ پھر بھی خلافت کے اعلان کے لیے حضرت حسین نے کوئی حامی نہیں بھری، نہ کوئی اشارہ دیا، بلکہ جہاں حضرت حسین نے اپنے مطالبات رکھے وہاں یزید کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ استعمال کیا۔ ایسے نہیں کہ حضرت حسین اس کو امیر المومنین مانتے تھے، لیکن اگر وزیر اعظم سے آپ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا آپ ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ آپ کسی بڑے آدمی سے مخاطب ہوتے ہیں تو آپ اس کو سیٹھ صاحب کہتے ہیں، نواب صاحب کہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے آپ کی جیبیں بھری ہیں، بھئی وہ بڑا ہے تو اس کو بڑے ہونے کے حساب سے اس نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشور خالصتاً مسئلے کی اصلاح تھا، خالصتاً مسئلے کی اصلاح تھا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ سے عرض کیا میں مستند حوالہ جات کے تحت بات کر رہا ہوں، بغیر کسی حوالے کے میں ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ تو ذرا سمجھ لیجئے، حضرت حسین جب مکے سے کوفہ روانہ ہوئے تو 7 ذی الحج کا دن ہے یا 8 ذی الحج کا دن ہے۔ آپ خود سوچئے کہ ایسا وقت جب مکے میں رش لگ رہا ہے اور حضرت حسین یہاں سے جا رہے ہیں تو آپ سمجھیے اگر فتنہ فساد یا جنگ کرنا مقصود ہوتا تو حضرت حسین اپنے ساتھ کچھ 1000 لوگ تو لیتے، اور حضرت حسین کو پتہ ہے کہ یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، معلوم ہے کہ یہ مجھے قتل کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو یہ جواب دیا، حضرت عبداللہ بن عباس کو یہ جواب دیا، کئی صحابہ نے حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا مجھے آپ کی بے توقیری کا اندیشہ نہ ہو تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں آپ کو بالوں سے پکڑ کے روکوں مگر آپ کو میں مکے سے باہر نہ جانے دوں، لیکن مجھے آپ کی بے توقیری کا اندیشہ ہے، بے ادبی کا اندیشہ ہے، میں یہ بات نہیں کر سکتا۔ اور یہ لوگ ایسے تھے حضرت حسین کے سامنے سر نہیں اٹھا، نظر سے نظر ملا کے بات نہیں کرتے تھے۔ یعنی ایسا ادب احترام کرنے والے لوگ، ان کو پتہ ہے کہ حضرت حسین کو یہ لوگ چھوڑیں گے نہیں، اور خود حضرت حسین نے باقاعدہ روایات منقول ہیں۔ آپ نے فرمایا حاذہ میدان کرب و بلا، یہ وہ میدان ہے جو کرب اور الطف مقام کے اوپر حضرت حسین اترے۔ خیر میں بتاتا ہوں آگے کیا معاملات ہوئے۔ حضرت حسین مکے سے نکلے ہیں اور مکے سے جب مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے، مسلم بن عقیل وہاں جا کے عروہ بن ہانی کے ہاں مہمان ٹھہرے، اور عروہ بن ہانی نے وہاں پر نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ گورنر تھے، لوگ مسلم بن عقیل سے آ کے مل رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو آپ کے خلاف فوج تیار ہو رہی ہے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جب تک یہ شریعت کی حدود میں رہ کر کام کر رہے ہیں تو مجھ سے زیادہ نرم کوئی نہیں ہے، اور جب یہ شریعت کی حدود سے باہر نکلیں گے تو میری تلوار سے زیادہ سخت تلوار ان کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ آپ خود سوچیں کہ اگر حضرت حسین یہاں پر خلافت بنانے آ رہے ہیں یا بغاوت کرنے آ رہے ہیں تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی وہ کبھی ایسی بات کر سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ یہ کہتے تھے کہ بہدل کے نواسے سے بہتر ہے محمد کا نواسا۔ بہدل جو تھا وہ یزید کا نانا تھا جو کہ مشرک ہو کے مرا تھا، جو کہ مشرک مرا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، اور بہدل کے نواسے سے بہتر ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا۔ تو بات سمجھ لیجئے کہ یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا۔ جب حضرت حسین مکے سے نکلے تو مروان بن حکم نے یزید کو خط لکھا کہ اے یزید یاد رکھنا حسین ہمیں تم سے زیادہ محبوب ہے۔ حسین ہمیں، مروان بن حکم حالانکہ یزید کا گورنر ہے، کہنے لگا کہ حسین بن علی، حسین جو کہ فاطمہ کے بیٹے ہیں اور فاطمہ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، لہذا حسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور یاد رکھنا کہ حسین ہمیں تم سے زیادہ محبوب ہے۔ خبردار کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے شورش ہو، اور خبردار کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ تمہیں ملامت کریں۔ یہ خاندان امیہ نے یزید کو بھانپ لیا تھا کہ یزید کچھ غلط کر سکتا ہے، لہذا بڑے خبردار کے خطوط لکھے گئے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید نے خط لکھا
کہ مشرق کے لوگ آ رہے ہیں اور حسین کو رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خلافت کی طرف مائل کر رہے ہیں، اگر ایسا ہو گیا تو ہماری قرابت ختم ہو جائے گی اور میری تلوار بڑی سخت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا، نہیں، حضرت حسین ایسا کوئی بھی کام نہیں کریں گے جس سے خلافت پر کوئی زد آئے۔ یہ سارے واقعات، یہ سارے حوالہ جات اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ حضرت حسین نہ کوئی جنگ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، نہ خلافت کا اعلان کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، اور دوسری طرف نہ حضرت حسین کوئی بغاوت کرنے کے لیے بھی نہیں نکل رہے تھے کہ بغاوت کے دو پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، بیعت کو توڑا جائے، اعلان کیا جائے کہ میرا اس خلیفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت حسین نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی ان سے مشورہ کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی ان سے مشورہ کیا۔ ایسے وہ لوگ جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی ان سے نہ یہ کہ ان کو کہ تم بیعت توڑو، تم بیعت توڑو، تم بیعت توڑو، میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ وہ پیچھے بیک گراؤنڈ واقعات ہیں جو عام طور پر نہیں بتائے جاتے، اس لیے میں خاص طور پہ آج ذکر کر رہا ہوں ان واقعات کو۔ حضرت حسین یہاں سے نکلے ہیں تو وہاں پر عروہ بن ہانی، جب نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے تو ایک شخص ہے سرجون جو کہ نصرانی کیسر کا ایک خاص آدمی تھا، وہ یزید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ نعمان بن بشیر بڑے نرم آدمی ہیں، آپ یہاں پر عبید اللہ بن زیاد کو نگران مقرر کریں کہ عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ مضبوط آدمی ہے اور وہ مضبوط کام کرے گا۔ لہذا یزید نے سرجون کے اس مشورے کے اوپر حضرت نعمان بن بشیر کو ہٹایا اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے سرکش شخص کو وہاں پر بٹھایا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب آتے ہی دیکھا، سب سے پہلے مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، مگر لوگوں نے مسلم ابن عقیل کو بچا لیا۔ تو عروہ بن ہانی جو کہ بڑے جو میزبان تھے مسلم بن عقیل کے، انہوں نے جو عبید اللہ ابن زیاد نے عروہ بن ہانی کو قید کر لیا۔ جب عروہ بن ہانی قید ہوا تو حضرت مسلم بن عقیل نے 4000 لوگ لیے اور جو ہے وہ حملہ کیا عبید اللہ ابن زیاد کی جیل کے اوپر، مگر عبید اللہ ابن زیاد جانتا تھا کہ کوفی لا یوفی، کوفیوں میں وفا نہیں ہے۔ اس نے اعلان کرنا شروع کر دیے کہ لوگ سائیڈ پہ ہٹ جائیں، لوگ سائیڈ پہ ہٹ جائیں، لوگ سائیڈ پہ، جو سائیڈ پہ ہٹ جائے گا ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو مل گیا اس کا سر گردن سے جدا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ لوگ کرتے کرتے سب الگ، اکیلے مسلم بن عقیل رہ گئے۔ چنانچہ مسلم ابن عقیل کو قتل کیا اور ان کی لاش کو اونچی عمارت سے اٹھا کے کوفہ کے بازار میں پھینکا۔ عروہ بن ہانی جنہوں نے ان کی میزبانی کی تھی ان کو بھی پھینکا اور پھر کوفہ کو بند کر دیا، ایسے بلاک کر دیا کہ کوئی باہر کا آدمی اندر نہ آ سکے، نہ کوئی اندر کا آدمی باہر جا سکے۔ حضرت حسین کو کسی طرح کی کوئی خبر نہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلتے چلتے کوفہ کے بارڈر پہ پہنچے۔ جب کوفہ پہ بارڈر پہ پہنچے ہیں تو پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا۔ انہیں پورے سفر میں پتہ نہیں چل سکا مسلم بن عقیل کا کیا معاملہ ہے۔ جب یہاں پتہ چلا کہ مسلم ابن عقیل جو شہید کر دیے، کوفہ سے کچھ تھوڑا سا پہلے اطلاع ملی، 3 منزل یا دو منزل پہلے، تو اطلاع ملی کہ بھئی یہ ہے۔ چنانچہ حضرت حسین نے کہا کہ کوفہ کے حالات تو ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اب ہم سر کٹائے بغیر واپس نہیں جائیں گے، اور آپ کو جانا ہے تو جائیے۔ تو حضرت حسین نے کہا تمہارے بغیر جینے کا کیا مزہ ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ جب کوفہ کے بارڈر پہ پہنچے تو وہاں پہ حر ابن یزید، اس کو سخت آرڈر تھے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے کہ جیسی حضرت حسین نظر آئیں تو فوراً گرفتار کرو، مزاحمت کریں تو پھر ان کو قتل کر دو۔ لیکن حر ابن یزید سچے مسلمان تھے، کہنے لگے نہیں بھی میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت حسین کو دیکھا تو کہنے لگے ہمیں بہت سخت آرڈر ہیں اور مجھے پتہ چلے گا تو بڑا، میرے بارے میں پتہ چلے گا تو میرے لیے مسئلہ ہوگا۔ آپ کوفہ میں گئے تو پھر حالات بالکل قابو میں نہیں رہیں گے، آپ کوفہ کی بجائے دمشق چلے جائیں اور وہاں امیر المومنین سے بات کریں، وہاں یزید سے جا کے بات کریں۔ حضرت حسین نے مشورہ کیا تو بات سمجھ میں آئی کہ کوفہ تو جانا نمبر 1 ممکن نہیں رہا،
اور نمبر دو وہاں پر جائیں گے بھی تو حالات ہمارے قابو میں نہیں ہے کہ کوفی لوگ تو ظاہری بات ہے وفا ان میں ہے نہیں، چنانچہ حضرت حسین وہاں سے نکلے اور 72.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک الطف نام کا ایک مقام آتا ہے جو دریا فرات کے کنارے ہے۔ آج تھوڑی سی تصویر یہ پیش کی جاتی ہے کہ یہ دریا فرات ہے اور یہ 7 میدان، ایسا نہیں ہے۔ دریا فرات کے کنارے ایسے جیسے کراچی سمندر کے کنارے پہ واقع ہے، تو ہم نے کہاں سمندر دیکھا؟ یہ نظر آ رہا سمندر؟ کراچی واقع ہے سمندر کے کنارے، مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لحاظ سے ہم سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے مگر ایسے نہیں کہ سمندر سامنے ہے۔ تو یہ منظر پیش کیا جاتا ہے جناب وہ دریا فرات ہے، اس پہ پہرا لگا ہوا ہے، ادھر حضرت حسین کو پیاسا مارا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس علاقے کا جغرافیہ بالکل بدلا گیا ہے آج کے زمانے میں جا کے، تقریباً آج سے 100-150 سال پہلے بدلا گیا ہے، ورنہ دریا فرات کے کنارے جنگ نہیں ہوئی جی، یہ ذہن میں رکھیے۔ ہاں دریا فرات کے کنارے ایک علاقہ تھا جس کو الطف کہتے ہیں، تو حضرت حسین نے پوچھا کہ یہ کون سی زمین ہے؟ کہا جی یہ میدان کربلا ہے، الطف کی زمین ہے مگر یہ کربلا ہے۔ یعنی کہ اچھا، صدق رسول اللہ، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، حاذہ میدان کرب و بلا، یہ میدان ہے کرب اور بلا کا، یعنی دکھ کا اور تکلیف کا، اس سے پھر اس کا نام کربلا پکے طور پہ ثابت ہوا۔ تو حضرت حسین یہاں پر رکے، تو یہاں پر جو عمر بن سعد اس کو کہا کہ تمہیں رے کی گورنری دیں گے، رے آج کا تہران کو کہتے ہیں، تمہیں رے کی گورنری دیں گے۔ رے سے بہت بڑے محدث نے، امام مسلم رے سے نکلے ہیں، رے تہران کو کہتے ہیں، نام بدلی ہو گئے، ایران کا جو دارالخلافہ تہران ہے۔ تو تمہیں رے کی گورنری دیں گے، لہٰذا تم جاؤ اور حضرت حسین کو روکو، ان کو گرفتار کرو، اگر بات نہ مانے تو ان کو قتل کر دو۔ تو حضرت حسین کو جب یہاں پہنچے ہیں تو عمر بن سعد کی فوجیں آ چکی تھیں۔ یہ 3 لوگ خاص تھے، عمر بن سعد اور ذوالجوشن اور تیسرا حسین بن نمیر، یہ 3 لوگ بڑے اس کے خاص تھے۔ تو عمر بن سعد یہ سر فہرست تھا، اور شمر بن ذوالجوشن یہ دوسرا تھا، اور حسین بن نمیر یہ تیسرے تھے۔ انہوں نے حضرت حسین کو اس میدان میں باندھ دیا، یعنی روک لیا حضرت حسین کو، اور حضرت حسین نے کہا کہ مجھے امیر المومنین کے پاس جانے دیں، میں ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ دوں گا لیکن مجھے یہاں سے جانے دیں۔ مگر ان لوگوں نے بات نہیں مانی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پھر ان کے سامنے کچھ دن مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی۔ حضرت حسین نے کہا دیکھو میرے 3 مطالبات ہیں، سب سے پہلے کہ جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں پر جانے دو، نمبر 2 مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں خود اس سے بات کروں گا کہ میں کس کاز سے آیا ہوں، اور تیسرا یہ ہے کہ مجھے سرحد کی طرف بھیج دو، میرا خلافت سے کسی درجے کوئی واسطہ نہ ہو، میں خلافت سے ایک سائیڈ پہ ہو جاؤں گا، مجھے سرحدوں کی طرف بھیجو۔ مگر انہوں نے تینوں باتیں نہیں مانی۔ تو حر ابن یزید جو تھے ان کے لشکر کے سپاہ سالار تھے، اور یعنی گھڑ سواروں کے سپاہ سالار تھے، تو کہنے لگے حر ابن یزید دیکھو اگر یہ پیشکش کیسر و کسرا بھی ہمارے سامنے کرتے تو ہم ان کی پیشکش کو مان لیتے، یہ تو پھر بھی نواسہ رسول ہے، تم کس کام پہ ہو؟ تو عمر ابن سعد ڈر گئے، کہنے لگے بھئی یہ تو میرا ہاتھ رنگا جائے گا۔ لہٰذا عمر ابن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام بھیجا، تو ابن زیاد کہنے لگا نہ بھئی، یا تو ان کا سر اڑاؤ یا پھر ان کو غیر مشروط طور پر ان کو قید کر لو، بیڑیوں میں جکڑ کے میرے پاس لے کے آؤ، اور میں غیر مشروط یزید کی بیعت لوں گا۔ بڑا لمبا قصہ ہے اور بڑی عجیب و غریب داستانیں ہیں اس کے اندر، مگر جب یہ معاملہ ہوا تو جویریہ بن بدر یہ یزید کی طرف سے قاصد کے طور پر آیا، کہ عمر ابن سعد تم بہت سستی دکھا رہے ہو، اگر تم نے ابھی حسین کے لشکر پہ حملہ نہ کیا تو پھر ایسا ہوگا کہ تمہارا سر گردن سے الگ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اسی وقت ان کے ایک لشکر سے ایک شخص نے تیر چلایا، حضرت حسین مذاکرات کر کے واپس مڑے ہیں تو حضرت حسین نے جبہ پہنا ہوا تھا، تو جبے کے پیچھے جا کے وہ تیر اٹک گیا، جسم میں نہیں گیا مگر اٹک گیا، تھوڑا سا زخمی کیا۔ یہ جنگ کی ابتدا ہو گئی تھی۔ جب حر ابن یزید نے دیکھا کہ یہ تو قتل کرنے کے در پہ ہیں
تو حور ابن یزید نے آئی، اپنے ڈھال اٹھائی اور اس کو الٹا کر دیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ میرا حضرت حسین کے لشکر کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ پھر حضرت حسین کے لشکر کے ساتھ آئے اور دشمن کو للکارا، مگر دشمن نے حضرت حسین کے ایک بیٹے حضرت عبداللہ بن حسین پہ حملہ کیا اور ان کو جا کے جب وار لگا، زخمی ہوئے تو وہ چیخے، ابا، چچا بلایا، تو حضرت حسین وہاں سے بھاگے ہیں، بچے کا دفاع کیا، مگر جنگ اس وقت تک باضابطہ شروع ہو چکی تھی۔ مگر جنگ ایسی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک بندہ نکلتا، پھر دوسرا نکلتا، پھر تیسرا نکلتا، ایسے حور ابن یزید نے 2 یزیدیوں کو قتل کیا اور اس کے بعد خود شہید ہوئے۔ یوں کرتے کرتے 1 یا 2 دن کی جنگ کے اندر حضرت حسین سامنے آئے اور ایک شخص نے حضرت حسین کو نیزہ مارا۔ بعض روایت میں عصر کی نماز کا وقت تھا، حضرت حسین نے نماز کی نیت کی تو شمر ابن جوشن اور خولی بن یزید، ان دونوں نے، ایک نے نیزہ مارا جس سے حضرت حسین شہید ہوئے اور ایک نے حضرت حسین کا سر گردن سے جدا کیا۔ لیکن اس سے پہلے حضرت حسین نے اپنی ہمشیرہ زینب سے کہا کہ مجھے کپڑا دو جو کہ ایسا کپڑا ہو کہ جو بوسیدہ ہے۔ یہ واقعہ خاص طور پہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو سامنے والوں کی مینٹلٹی سمجھ میں آئے۔ حضرت حسین نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری نعش کے ساتھ بے حرمتی کریں گے، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا مانگا جو بالکل پرانا تھا، اس کو جانگیے کے طور پر استعمال کیا، یعنی جانگیے کے طور پر نیچے باندھا کہ اگر یہ کپڑے اتارتے ہیں تو میرا جسم برہنہ نہ ہو۔ عربی میں اس کے لیے لفظ ہے کہ اندر وردیہ، جس کو آج انڈر ویئر کہتے ہیں، تو اندر وردیہ کے طور پہ اس کپڑے کو استعمال کیا۔ اور پھر جب حضرت حسین کو شہید کیا، گردن سر سے جدا کر دی، کپڑے اتار دیے گئے اور جسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، اور پھر وہ جس شخص نے سر کاٹا تھا اس نے یزید کو خط لکھا، عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ میرے گھوڑے کو، میرے اس سر کو سونے اور چاندی کے زیورات سے بھر دو کہ میں اس شخص کا سر لے کر آیا ہوں جو سید العربی والعجم ہے۔ حضرت حسین کے گھر والوں کو اس طرح لے جایا گیا کہ جو لڑکے تھے، بچے چھوٹے چھوٹے 11 سال 12 سال، ایک علی بن حسین تھے جو کہ 23 سال کے تھے اور لیکن شدید بیمار تھے، ان کو گردن میں توق پہنا کے، لکڑی ایک ایسی جس سے گردن نکلی، ہاتھ نکلے اور پاؤں میں زنجیریں پہنا کے جب یزید کے دربار میں پہنچے تو علی بن حسین کہنے لگے کہ اے یزید، اگر اللہ کے نبی آج ہمیں اس حالت میں دیکھتے تو ہماری بیڑیاں کھلوا دیتے۔ یہ 1 ہفتے کا سفر جن بچوں نے اس طرح کیا ہو، اور پھر ابنات رسول اللہ سبایا، اور اس طرح کے رکت آمیز ایسے واقعات ہوئے کہ یزید کا دربار بھی ڈھائیں مار کے رونے لگا کہ یہ کیا ہو گیا، اس حکومت نے کتنا بڑا ظلم کر دیا۔ اور اس نوعیت کے بڑے واقعات پیش آئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم سن کے دکھی ہو جائیں اور ہم سن کے اس کے حوالے سے پریشان ہوں، بلکہ اس لیے ہے کہ حضرت حسین نے ایک مسئلے کے لیے، ایک جائز اور ناجائز کے لیے اپنے پورے خاندان کو ذبح کرا دیا، اور ہم اپنی زندگی میں حرام حلال کی فکر کیے بغیر آگے بڑھتے جائیں اور کہیں جی اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، دیکھ لیں گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، مولویوں نے ایسے دین بنایا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس چیز کو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کربلا یہ ہمارے اندر اسلام زندہ کرنے کے لیے ہے کہ ایک مسئلے کے اندر رخصت پہ عمل نہیں کیا، مضبوطی اور عزیمت کے ساتھ ڈٹ کے رہے، پورے خاندان کو ذبح کرایا۔ ہمیں جگانے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے، جھنجھوڑنے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے، جائے کہ امت مسلمہ سری حرام میں پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔